پہلے تو سب سے اہم مسئلے کے اوپر بات کر لیں. آپ کے علاقے میں بھی میں پڑھ رہی تھی لوگوں نے احتجاج کیا. نیر بخاری صاحب کی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی اب فارملی احتجاج جو ہے اس کی طرف بڑھ رہی ہے بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف. لیکن یہ احتجاج ہوگا کس کے خلاف؟ کیونکہ ابھی پچھلی جو حکومت تھی اس میں تو پی ڈی ایم، اتحادی، آپ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سب لوگ تھے. تو یہ احتجاج کا نشانہ کون ہے؟ یہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ماریہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشوز ہیں اس ملک میں بہت. احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لڑائی مار دھاڑ کر کے کسی کے خلاف کیا جائے. احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متوجہ کرنا کہ اب لوگ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے اور کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. اس لیے ریاست کو سوچنا چاہیے، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا چاہیے. میری ایک رائے ہے آپ کو بھی اور دوسرے حضرات جو آتے ہیں آپ کے پروگرامز میں، اب ماضی کو چھوڑ کے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. میں جب بھی پروگرام سنتا ہوں جس کے بھی، اور آپ لوگوں کو بھی، کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کل یہ ہوا، کل یہ ہوا، کل یہ ہوا، کل یہ ہوا، اب کیا ہو. دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا. ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ملک جو جتنے کرائسس سے گزر رہا ہے، ریاست کو جتنی ڈیفیکلٹیز سامنے ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. اس کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اب تو حکومتیں جو بھی تھیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے چلی گئی. کوئی بیچ میں چلے گئے، کوئی اینڈ تک چلے. صحیح، شکر ہے کہ ایک ٹینیور پورے ہو رہے ہیں، کمپلیٹ ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر کمپلیٹ ہو نہ ہو مگر ٹینیور کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آئین کی پاسداری کون کر رہا ہے. شاہ صاحب وہ اس کی طرف بڑھوں گی، اس کی طرف میں بڑھوں گی، چونکہ آپ نے کہا نا ماضی میں دیکھنا نہیں ہے. مسئلہ یہ جب الیکشن کے لیے جائیں گے تو وہ ماضی کی رپورٹ کارڈ کے اوپر ہی تو لوگ ووٹ دیں گے آپ کو. تو جب بجلی کے بل اور یہ ساری قیمتیں بڑھیں گی تو اس کے بارے میں لوگ پوچھیں گے. تو صحیح، ابھی آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. سو ماضی اتنی آسانی سے بھلایا جائے گا نہیں. یہ سوال پوچھیں گے لوگ کہ بھئی یہ کیوں ہوا. دیکھیں یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے ساتھ اور مسائل بھی بہت ہیں، اور آپ کس مسائل سے نکل کے کس مسائل میں پھنسیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے جانا چاہیے، آگے کے لیے بہتری سوچنا چاہیے. یہ مسئلے اور بھی آگے بڑھیں گے، بجلی کے بل اور بھی اوپر جائیں گے. پرائسز، پیٹرول، ڈیزل، ڈالر، سونا، جو چیز بھی ریلیٹڈ ہے اکانومی کے ساتھ، یہ اور بھی اوپر جائیں گے. گندم ہوئی، چینی ہوئی، دالیں ہوئی، گھی ہوا، یہ اور بھی اوپر جائیں گے. کیونکہ انٹرنیشنل جو کرائسس ہیں اس کا اگر 10% بھی ہمارے اوپر فرق پڑے تو ہمارے اوپر یہ سمجھ لو کہ 1000% فرق پڑ گیا. صحیح. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ابھی سب سے اہم چیز یہ ہے ماریہ کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے، اور کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کا فیصلہ پریزیڈنٹ کرے گا یا اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. آپ کے نزدیک کون کرے گا؟ پریزیڈنٹ کریں گے یا الیکشن کمیشن کریں گے؟ یہ اس پہ کلیئرٹی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ اس مرتبہ بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن کو پاور دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ کے پاس پاور نہیں ہے، تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینی چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے. ٹھیک ہے. اور صدر تو خوش نصیب ہے کہ بچ گئے. آئین کی وائلیشن اگر 90 ڈیز سے ہٹ کے آگے جاتی ہے تو وہ ریسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہوگی. صحیح. کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کو یہ کہے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو پامال کیا جائے اور اپنی مرضی سے آگے بڑھا جائے. آئین کو اوورٹیک نہیں کوئی کر سکتا. پارلیمنٹ ٹھیک کر سکتی ہے، پارلیمنٹ اب ہے نہیں. تو سر لیکن اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے پی ایم ایل این کا اور آپ کا. آج بھی ابھی عرفان صدیقی صاحب پچھلے سیگمنٹ میں تھے، انہوں نے کہا آپ کو معلوم تھا کہ جو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی اور یہ الیکشن آگے جائیں گے. یہ وہاں بات ہوئی، اس پہ اگریمنٹ ہوئی، باہر آ کے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. نہیں، کوئی سیاست نہیں ہے.
ہم خالق ہیں آئین کے، ہم خالق ہیں 18ویں ترمیم کے۔ آئین جو بنا ہے وہ پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ بنایا ہے۔ آئین سے بالا کوئی نہیں ہے، ہم متفق ہوں یا نہ ہوں۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ آئین کے تحت 90 ڈیز سے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے یہ 11 تاریخ کو 13 تاریخ کو ڈیزالو کیوں نہیں کی؟ مجھے آپ بتائیں کہ ہم نے 13 تاریخ کو یہ ڈیزالو کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ 13 تاریخ کو بائنڈنگ ہو جاتی 60 ڈیز۔ ٹھیک ہے، ہم نے 11 تاریخ کو اس لیے ڈیزالو کیا کہ ہمیں 90 ڈیز کا ایک گیپ مل جائے گا، 1 مہینے کا، جس کے اندر ہم ڈیلیمیٹیشن بھی کر جائیں گے۔